السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انسان حاسد ہوتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے، تو حاسد کا حسد محسود تک پہنچنے سے پہلے، اس کے حسد کا اثر محسود تک پہنچنے سے پہلے، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اسے نقصان پہنچانے سے پہلے، حاسد کا حسد خود اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ خود حاسد کا 5 نقصان محسود سے پہلے ہو جاتا ہے۔ یعنی جس انسان کے سینے میں کسی کے لیے حسد کی بیماری ہوتی ہے، بغض اور عداوت کی بیماری ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بہن ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، جس کے لیے بھی کوئی بھی بندہ حسد چھپا کے اپنے سینے میں رکھتا ہے، تو اس کا نقصان ہونے سے پہلے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے، اس پہ اثر کرنے سے پہلے حاسد خود تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کو 5 نقصان ایسے لاحق ہوتے ہیں جس سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں آخرت میں تو ہر حاسد کے لیے سزا ہے، عذاب ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں بھی ہر حاسد کی زندگی میں 5 پرابلمز، 5 پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے اس کی پوری لائف خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بندہ حاسد ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، اسٹریس میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر نئی چیز سے وہ باخبر رہنا چاہتا ہے۔ اس نے آج کیا کیا، وہ آج کہاں گیا، وہ کہاں کا سفر کیا ہے۔ اگر وہ کہیں چلا گیا تو دوسروں سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں گیا ہے، 2-3 دن سے وہ دکھ نہیں رہا، وہ گیا کہاں۔ اگر وہ کہیں نیا گھر بنا رہا ہے، اس کے لیے اسے ٹینشن ہوتی ہے کس کے لیے بنا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آیا، اس کی سیلری کتنی ہے۔ کہیں اس نے زمین خریدا، اس کی ٹینشن اسے ہو گئی۔ ہر چیز وہ پتہ کرنا چاہتا ہے جس سے حسد کرتا ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اور دوسری چیز اس کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے کہ کہاں چانس مل جائے، کہاں اس کی کمزوری مل جائے، کہاں جو ہے اسے موقع مل جائے کہ اس کو نقصان پہنچا دے۔ اس کی پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اسے کھنگالتا ہے کہ کہاں ایک چھوٹی سی کمی مل جائے، چھوٹا سا ایک سوراخ مل جائے جس سے میں اسے نقصان پہنچا دوں، اس کا ذرہ برابر بھی اگر میں نقصان کر سکتا ہوں تو اس کا نقصان پہنچا دوں۔ یہ حاسد کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ جس سے جو محسود ہوتا ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اس کے گھریلو حالات کو ہمیشہ جو ہے ہر نئی چیز کو جاننا چاہتا ہے، اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ کوئی آسان چیز تو ہے نہیں، بڑی مشکل کی چیز ہے، بہت دماغ لگانا پڑتا ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے معلومات حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو یعنی وہ اپنے آپ کو خود اس کا مکلف بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ابھی تو اس نے محسود کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن خود کو اس نے تکلیف میں ضرور ڈال لیا۔ 24 گھنٹہ اس کا سوتے جاگتے، کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے اسی کے سارے معاملات کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اس کی اپنی زندگی کی سکون چھن جاتی ہے۔ حاسد کی زندگی کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسی مصیبت میں پھنسا لیتا ہے، ایسے جال میں پھنسا لیتا ہے جس پہ اسے کوئی ثواب اور اجر نہیں ملتا ہے۔ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، اس کی انگلی کٹ جائے، اسے بخار ہو جائے، کوئی بھی بیماری اسے لگ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، مالی نقصان ہو جائے، کسی بھی پریشانی کے وقت جب کوئی مومن صبر کرتا ہے اور اللہ سے اس صبر پر ثواب کی امید رکھتا ہے، لوگوں سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، چیختا چلاتا نہیں ہے، کپڑوں کو نہیں پھاڑتا، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس صبر کا۔ لیکن حاسد کی یہ مصیبت کس مصیبت سے کم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹینشن، ڈپریشن میں رکھتا ہے، ہمیشہ ایک ایسی ڈیوٹی میں لگا ہے جو اس کا کام ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، مینٹلی اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل ہمیشہ تباہ کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑی پریشانی ہے۔ اگر یہی محنت اور یہی کوشش اور یہی صبر اگر کسی اور مصیبت میں کیا جائے تو اس کی ساری گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اسے بڑا ثواب سے نوازے گا۔ لیکن یہ مصیبت ایسی ہے جو دوسروں کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو ڈال کر رکھتا ہے، اس پہ کوئی
کوئی جزا اور کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ الٹا اس کا گناہ ہی ملتا ہے۔ حاسد کا تیسرا نقصان، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ لوگوں کے درمیان جب وہ مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان جب وہ فیمس ہو جاتا ہے، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ آدمی حاسد ہے، دوسروں سے جلتا ہے، دوسروں کی کامیابیاں دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، دوسروں کی کوئی اچھی خبر یہ سننا نہیں چاہتا ہے، تو اس عادت پر کوئی بھی بندہ اس کی تعریف کبھی نہیں کرے گا۔ چار لوگ جہاں بھی اکٹھا ہوں گے اسے برا ہی کہیں گے، اس کی مذمت ہی کریں گے۔ اگر وہ دور سے دکھائی دے گا تو کوئی بھی بات کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ کر خاموش ہو جائیں گے کہ چپ ہو جاؤ، بہت برا انسان ہے، بہت گندا آدمی آ رہا ہے، اس کو پہلے چلے جانے دو، پھر بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ نہ سن پائے، ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ تو یہ بھی حاسد کی زندگی کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا، کوئی اسے اچھا نہیں کہتا، کوئی اس کا ریسپیکٹ نہیں کرتا، بلکہ سارے لوگ اس کی برائیاں ہی کرتے ہیں، اسے نیچا ہی سمجھتے ہیں۔ حاسد کی چوتھی پریشانی ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی پرابلم ہے۔ وہ دوسروں کو ستاتا ہے، دوسروں کے لیے اپنے سینے میں کینہ، بغض اور حسد کی بیماری اور نقصان دہ ہتھیار وہ چھپا کے اپنے سینے میں رکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی حیلہ سازیاں کرتا رہتا ہے، اور حاسد کی نظر بد بھی لگتی ہے، اسے اپنی نظر سے، نگاہ سے بھی نقصان پہنچاتا ہے محسود کو۔ تو یہ اللہ کے غضب کا مستحق نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اللہ کا ایسے انسان پر غضب نازل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور زندگی کے لیے آفت اور کیا چاہیے؟ حاسد کی پانچویں پریشانی ہے کہ اسے بھلائی کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اسے خیر کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ اچھا کام نہیں کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ کام وہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو کسی اور چیز میں مشغول رہتا ہے۔ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، اپنے حسد کی آگ میں جلنے سے اور دوسروں کو اس سے جلانے سے اسے فرصت نہیں ہے، اسے بھلائی کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ ہمیشہ اس کے اندر برائیاں ہی اور نگیٹو خیالات ہی اس کے دماغ میں دوڑتے رہتے ہیں اور اسے اندر سے کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے حسد کا نقصان محسود تک بھی پہنچتا ہے، جس کا ذمہ دار خود وہی حاسد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام قسم کے حاسدوں سے محفوظ رکھے۔